السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، ایک ہے آدمی کا اپنا ظاہر اور ایک ہے آدمی کا اپنا باطن، اندرون۔ ظاہر کے ساتھ بھی شریعت کے احکام ہے، باطن یعنی اندرون کے تعلق سے بھی شریعت کے احکام ہے۔ ظاہر بھی شریعت کے مطابق ہو، اندر کا معاملہ بھی شریعت کے مطابق ہو، تو پھر انشاءاللہ العزیز کامیابی ہے۔ ظاہر کا مسئلہ لباس، بال ہے، بات کرنے کا طور طریقہ ہے، معاملات ہے، اخلاق ہے، یہ سب صحیح ہونا، یعنی سنت کے مطابق ہونا۔ اگر سنت کے مطابق یہ چیزیں نہیں رہیں تو آدمی پھر ناکام ہے۔ اسی طرح اندرون بھی آدمی کا شریعت کے مطابق ہو، یعنی سرور دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اندرون بھی، اندرون اس کا پاک و صاف ہو۔ اندرون میں شہرت کا جذبہ نہ ہو، اندرون میں حسد کا جذبہ نہ ہو، اندرون میں کینہ نہ ہو، اندر میں تکبر نہ ہو۔ یہ چیزیں نظر آنے والی نہیں ہیں چیزیں، یہ اللہ کو معلوم ہے، بندے کو معلوم ہے۔ تکبر سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو، شہرت کے جذبے سے پاک ہو، دکھلاوے کے جذبے سے پاک ہو۔ جس کا تعلق اللہ اور بندے سے ہے۔ کوئی کام ہم کر رہے ہیں تو کس لیے کر رہے ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے، ہم کو معلوم ہے۔ یہ پاک و صاف جذبات کے ساتھ کام ہو، بس یہ مطلوب ہے۔ کبھی آدمی کا ظاہری کام اچھا رہتا ہے لیکن اس کا اندرون خراب رہتا ہے۔ ظاہر میں بہت اچھا ہوتا ہے کام لیکن اندرون میں خراب رہتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے پاس مردود ہے۔ مسجد کی تعمیر کتنی اچھی چیز ہے، بتاؤ آپ، بہت بلند ہے نا؟ اللہ کے گھر کی تعمیر بہت بڑی ہے، بہت اچھا کام ہے بھائی۔ مسجد کی تعمیر، اللہ کا گھر ہے، کام کر رہا ہے، تعمیر ہو رہی ہے، تعمیر ہو گئی، بہت مبارک کام ہے۔ لیکن آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا، قرآن مجید میں ایک مسجد کے گرا دینے کا حکم دیا گیا، مسجد کو گرا دینے کا حکم دیا گیا، اور وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی مت جائیے آپ وہاں پر،
نے مت پڑھی نماز پر. فمن اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین. مسجد کو بنایا تھا لوگوں نے لیکن اندرون کی نیت خراب تھی. ڈھالی گئی مسجد، لیکن ظاہر کا کام کتنا اچھا بولا مسجد ہے سب، لیکن اندرون کیا ہے وہ اللہ کو معلوم. ایسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر کا کام بڑا خراب ہوتا ہے لیکن اندرون اچھا ہوتا ہے، نیت اس کی اچھی ہوتی ہے، اندر کے جذبات شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن اس کے اس ظاہری کام کی وجہ سے نقصان ہو گیا تو بھی اس کو مسئلہ نہیں ہے. اس کی نیت اچھی تھی، اچھی نیت سے اس نے کیا تھا کام. گو کہ اس کو نقصان ہو گیا تو بھی کل قیامت کے دن اس کی پکڑ نہیں ہوئی. میرے استاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی تھی. ایک آدمی نے نیک نیتی سے نیت اس کی اچھی تھی کہ اللہ کی مخلوق کو کچھ فائدہ پہنچ جائے، جانوروں کو فائدہ پہنچ جائے. اس نیت سے اس نے موز کھا کر اس کا چھلکا سلیقے سے ایک جگہ پر ڈال دیا تاکہ بکری آ کر کھا لے، ثواب مل جائے. سب میں نے سنایا تھا غالباً مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے استاد اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا. کھا رہے تھے، دسترخوان اٹھانے کی نوبت آئے تو کہا میں اٹھا لیتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ دسترخوان اٹھانا سیکھا تم نے؟ تو تعجب ہوا کہ دسترخوان اٹھانا ہے یہ بھی کچھ سیکھنے کی چیز ہے. تعجب ہوا، بولے سیکھا تو نہیں. ٹھہرو دسترخوان اٹھانے کا طریقہ ٹھہرو. لے اس میں کچھ ہڈیاں ہیں، یہ ہڈیاں فلاں مقام پر رکھنا ہے. اس میں کچھ روٹی کے کچھ پرزے ہیں، اس کو فلاں کونے میں رکھنا ہے. ہڈیوں کو اس مقام پہ رکھنا ہے جہاں کتے کھا لیتے ہیں. اور یہ روٹی کے اور کھانے کے جو ذرات بچے ہوئے اس کو ایسی جگہ پر رکھنا ہے بل کے پاس رکھنا جہاں چونٹیاں کھا لیتے ہیں، اللہ کی مخلوق کھاتی ہے. یہ جو میوے کے جو چھلکے ہیں یہ فلاں مقام پر رکھنا ہے تاکہ بکریاں وغیرہ جانور کھا لیں اس کو. دسترخوان اٹھانے کا یہ طریقہ ہے. یہ طریقہ ہمارے سامنے ہے، یہ ہمارے بڑوں نے سکھلایا. لیکن آج ہماری جو صورتحال ہے کہ دیگوں کے دیگ کچرے کی کنڈیوں میں جا رہے ہیں. ہمارے پاس محلے کے گھوڑ کچرے کے اوپر ڈھیر سارا کھانا پڑا ہوا ہے. ارے اللہ کے بندو، کھانا کو اگر بچ گیا زیادہ ہو گیا تو اس کو ایک سلیقے سے عزت اور احترام کے ساتھ کسی مقام پر رکھو کہ کوئی کھا لے اس کو. اللہ کی مخلوق جانور کھا لے، اتنا نہیں کر سکتے آپ؟ گندگی میں ڈال دیے صاحب. اللہ کے رسول فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اکریم الخبزہ، روٹی کی عزت کرو. آپ اس کو اتنی گندگی بلدیا کے ڈبوں میں ڈال دیتے ہیں کھانا. آپ دوستو رزق بہت بہترام ہے، بہت بہترام، بہت بہترام. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا، ہمارے استاد نے فرمایا کہ ایک چھلکا، موز کا چھلکا ایک بندے نے موز کھا کر چھلکے ایک جگہ پر ڈال دیا. اس نیت سے رکھا، نیت اس کی اچھی ہے کہ بکری کھا لے آ کر ثواب مل جائے. دیکھو اس میں کوئی اپنا خرچہ نہیں آ رہا لیکن ایک سلیقے سے ڈھنگ سے کام کر دے آپ کو ثواب مل جا رہا. صاحب چھلکا تو نہیں کھاتے نا سب، اس کو سلیقے سے رکھ دو، ثواب کی نیت سے ہوگا کیا؟ جانور کھا لے ثواب مل گیا. میں کہ رکھا تھا اس نے اس نیت سے کہ بھی کھا لے، لیکن کچھ وقفے کے اندر وہ روڈ پر آ گیا چھلکا، کسی ذریعے سے چلنے پھرنے میں روڈ پر آ گیا. ایک آدمی چلتے ہوئے سائیکل پر یا گاڑی پر پھسل کے گر گیا. بولے اس کو گناہ نہیں ہوگا، اس نہیں ہوگا گناہ. اس کیوں نہیں ہوگا؟ اگرچہ گر گیا بھی
اس کا ڈالا وہ چھلکا، لیکن انہیں ایسا نہیں ڈالا تھا نا، وہ یہ نیت نہیں تھی نا اس کی، گناہ نہیں ہوگا اس کو۔ اس کے بھی خلاف حضرت مثال دی تھی، ایک آدمی نے چھلکا کسی دشمن کے گزرنے کی جگہ پر ڈالا کہ سائیکل سے گزرتا تو پھسل کے گر جا اور میں خوشی مناؤں، وہ ڈال دیا، وہ تو نہیں آیا لیکن بکری آ کر کھا لے، تب بھی گناہ ہوگا اس کو، کیونکہ نیت اس کو کسی کو تباہ کرنے کی تھی نا، کسی کو گرانے کی نیت تھی نا اس کو، اگرچہ کہ بکری کھا لے لیکن اندرون خراب تھا، تو گناہ ہو جائے گا۔ یہ اندرون اور باہر کی چیزوں کا معاملہ۔ تو دوستو اندرون بھی ہمارا صحیح ہونا اور باہر کا کام بھی ہمارا صحیح ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں سے ایک بات بتاؤں، ظاہری چیزوں میں ایک چیز ہے ہمارے پاس، داڑھی کا مسئلہ ہے۔ داڑھی یہ ظاہر سے تعلق ہے نا، اس کا تعلق۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ارے اس میں کیا رکھا ہے صاحب، اس میں کیا رکھا ہے، جو کچھ اندرون سے بننا ہے، ظاہر سے کیا تعلق ہے، اندر سے آدمی اچھا رہا تو بس کافی ہے۔ بڑا رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی، بزرگوں سے میں نے سنا اور پڑھا کہ بھئی کبوتر کے پر کاٹ دیے جائیں، کبوتر کے پر کاٹ دیے جائیں، طوطے کے پر کاٹ دیے جائیں، اس کی پرواز ختم ہو جائے گی، اڑنا ختم ہو جائے گا نا اس کا۔ پھر اندرون میں کوئی فرق آیا کیا اس کا؟ اندرون تو جیسا ویسا ہے، کوئی چھیڑ چھاڑ ہوئی نہیں صاحب، اوپر سے پراں کاٹ دیے، پرواز رک گئی اس کی، ختم ہو گئی بات ختم، نہیں اڑ سکتا وہ۔ تو ایک پرندے کے تعلق اس کے ظاہر کے اندر چھیڑ چھاڑ کی گئی تو اس کی پرواز میں کمی آ گئی، بلکہ پرواز ختم ہو گئی اس کی۔ ایک مومن کا ظاہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو اور پھر وہ ترقی کر جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوا۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی داڑھی میں، کپڑوں میں، ٹوپی میں کیا ہے؟ تو سوال ہے کہ کس میں ہے پھر؟ داڑھی میں بھی کچھ بھی نہیں ہے، ٹوپی میں بھی کچھ بھی نہیں ہے، کرتے پاجامے میں بھی کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر کس میں ہے؟ اس پر زیادہ زور نہیں دینا تو کس پر زور دینا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، صحابہ نے عمل کیا، صلحائے امت نے عمل کیا، صلحاء کا طریقہ ہے یہ کہ ظاہر کو شریعت کے مطابق کرو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا رکھا ہے سب۔ یہ بات بہت بری ہے، بہت بری بات ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، اور فرمایا اس طرح مخالفت کرو کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ۔ یہ آپ نے صاف حدیث میں الفاظ۔ اور اسی طرح حدیث میں ہے کہ مجوسیوں کی مخالفت کرو، کہ وہ لوگ جو ہے مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، داڑھی کو کٹاتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ۔ یہ حدیثیں ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حدیثی کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی، گھنی داڑھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وضو کرتے وقت آپ داڑھی میں خلال کرتے تھے۔ اب داڑھی چلی تو خلال کہاں کریں گے جی اپن؟ نہیں، داڑھی جو غائب ہو گئی تو خلال کیسا کرتے بولو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی تھی وہ خلال کرتے تھے، وہی غائب ہو گئی تو کیسا خلال کرتے آپ؟ تو داڑھی تھی اور داڑھی رکھنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس میں کیا رکھا ہے بولے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہے کو بولے بات یہ۔ اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اتنا وہ نہیں ہے معاملہ ہے داڑھی کا، اتنا ٹائٹ نہیں ہے معاملہ، بہت ٹائٹ نہیں ہے داڑھی کا۔ قرآن مجید پہ ہے نا، قرآن مجید میں داڑھی کے بارے میں ہے دینا بھائی۔ تو سوال یہ ہے کہ کوئی مسئلہ قرآن مجید میں نہیں ہے تو وہ مسئلہ دین میں نہیں ہے؟ یہ کون بولے کہ قرآن میں ہے تو عمل کرنا، نہیں تو عمل؟ یہ کون بولے آپ کو؟ یہ کہیں ہے کیا؟ کون سی آیت میں قرآن مجید کی کہ قرآن میں جو آ گیا وہ عمل کرنا، قرآن میں نہیں ہے تو نہیں ہے؟ یہ کون بولے؟ یہ خود بات غلط ہے نا،
بس سنجیدگی سے غور سے سنو آپ، یہ بات خود غلط ہے نا۔ اگر ایسا ہوتا کہ قرآن مجید میں جو ہے اس پر ہی عمل کرنا ہے تو پھر حدیث کی کتابیں کہہ کو ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کو آئے دنیا میں تشریف لائے، اور قرآن مجید کی آیت کیوں اتاری گئی جس میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ پھر وہ اللہ کی اطاعت کرے تو بس ہو گئی نا بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہہ کو بولا؟ اور پھر ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی وہ ایسا ہے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بات ہے یہ۔ اچھا، اور ایک بات داڑھی کے بارے میں یہ لوگوں میں بات ہے کہ سنت ہی ہے نا، سنت ہی ہے نا، وہ سنت ہے یعنی بات کی بات ہے، جو لہجہ ہے نا یہ لہجہ آدمی کو کافر بنانے کے کافی ہے۔ آپ اس سے سنت کے مقام کو اتار رہے ہیں ابھی اس لہجے سے، سنتی ہے نا۔ ارے میرے دوست یہ لہجہ بہت برا لہجہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو آپ نیچے گرا کر بات کر رہے ہیں کہ سنتی ہے، بلکہ توبہ کرو میرے دوستو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس انداز سے بولتے ہیں کہ سنتی ہے نا، یہ لہجہ خود غلط ہے۔ اور دوسری بات کہ داڑھی کا رکھنا سنت ہے ایسا نہیں، داڑھی کا رکھنا واجب ہے، ثابت سنت سے ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، حدیث کی کتاب میں موجود ہے، واجب ہے، واجب۔ اچھا، اور ایک بات قرآن مجید میں داڑھی کا تذکرہ نہیں ہے جو بولتے نا، وہ بھی غلط ہے، داڑھی کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے قصے میں نقل کیا قرآن مجید میں 16 پارے میں آتا ہے یا ابن امی لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ کر ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑے، داڑھی پکڑے، بلحیتی، لحیہ کہتے ہیں داڑھی کو۔ تو حضرت ہارون نے کہا علیہ السلام اے میری ماں کے بیٹے میری داڑھی مت پکڑو، میرے سے جو کام ہوا نا کیوں ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو پھر انہیں قصہ سنا اپنا یہ کیا غلطی ہوئی، کیا میں ایسا کیوں کرا، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو میں میری داڑھی مت پکڑو۔ تو پیغمبر نظام کو داڑیاں تھی، تذکرہ داڑھی کا قرآن مجید میں آیا، ٹھیک ہے، اور داڑھی کا رکھنا سنت ہے ایسا نہیں، واجب ہے، ثابت سنت سے ہے۔ اچھا، اور ایک بات داڑھی کتنی رکھنا یہ بھی سن لو، کتنی رکھنا داڑھی۔ اور ایک بات آئے تو رکھنا، نہیں آئے تو کیا کرتے ہیں اپن، بعض لوگ ایسے رہتے ہیں کہ ان کو داڑھی ہی نہیں آتی۔ اب لوگ بعض علماء گزرے ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر، ان کو داڑھی نہیں ہے بھائی، اور لوگ بھی رہتے ہیں بعض داڑھی نہیں آتی، ان کو کیا کرتے، گناہ نہیں، وہ تو ہے کہ نا، کیا کرتے کیونکہ گناہ وغیرہ کچھ نہیں ہے تو نہیں ہے، نہیں رکھ رہے، آ گئی تو کتنی رکھنا داڑھی، کب کترنا داڑھی، وہ بھی مسئلہ ہے۔ ایک مشت رکھنا واجب ہے، ایک مشت بولتے ایک مٹھی، اس کے بعد کتر سکتے ہیں آپ، اجازت ہے آپ، ایک مشت سے پہلے کترنا حرام ہے، ناجائز۔ اچھا ذہن میں رکھو آپ، یہ بات دوسروں تک پہنچاؤ آپ۔ غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ داڑھی رکھنا بولے تو بس لائٹ داڑھی نام رکھ لیا، اس کا نام، اس کا نام ہی طرح کہ لائٹ داڑھی بول کے نام رکھے اس کا، یعنی ایسا دیکھے تو دکھنا کرتے بس، یہ میں سنے تو بروں لوگوں سے، لوگوں میں چل گئی بات، ایسا ہے دور سے دیکھے تو داڑھی کے بال دکھنا،
کہاں کون سی کتاب میں پڑھے یہ کون بولے نہیں معلوم ہوتا ہے. قرآن حدیث سے جو معلوم ہوتا ہے کہ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، اس سے کم کرنا حرام ہے. میں اس لیے اس موضوع پہ بول رہا ہوں، بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ بھائی داڑھی بس لائٹ تھوڑا رکھ لی بس کافی ہے، کافی ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. داڑھی کی اپنی اہمیت ہے، داڑھی واجب ہے رکھنا. میں نے کہا نا، ظاہر کا اثر باطن پر ہوتا، باطن کا اثر ظاہر پر ہوتا. ظاہر کو بھی فالو کرنا ہے، باطن اندرون کو بھی فالو کرنا ہے. آپ دونوں کو فالو کریں، دونوں پر عمل کیجیے. آپ ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے غصے میں کہا داڑھی نہیں ہے. بولے تو کیا داڑھی اسلام، کیا داڑھی میں اسلام ہے کیا؟ پوچھو انہوں. اب میری داڑھی کے پیچھے پڑو گے، کیا داڑھی میں اسلام ہے کیا؟ بابا داڑھی میں اسلام نہیں ہے، مگر اسلام میں داڑھی ہے. نہیں، اسلام میں داڑھی. اب داڑھی میں اسلام ہے کیا پوچھو. اب ایسا نکالتے گئے تو اب داڑھی میں اسلام ہے کیا، کرتے میں اسلام ہے کیا، پائجامے میں اسلام ہے کیا، ٹوپی میں اسلام ہے کیا، سب نکالتے جاؤ. بچتا کیا؟ کچھ بھی نہیں بچتا. نکالو، پورا نکالو. نہیں، یہ نہیں رہتا اسلام، نہیں رہتا کیا، مسلمان نہیں کیا ہم لوگ. ارے سب نکالتے جا رہے تھے، قطرتے جا رہے تھے، پورا رہتا کیا پھر اسلام. ٹوپی ضروری ہے کیا؟ ٹوپی نکال دو. کرتا ضروری ہے، کرتا نکال دو. ارے سنت ضروری ہے کیا؟ سنت نکال دو. دعا ضروری ہے کیا؟ دعا غائب کر دو. آپ ذکر ضروری ہے کیا؟ وہ غائب کر دو. آپ اب بچتا کیا؟ کچھ بھی نہیں بچتا نا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا. ایک شخص کو تصویر اچھی لگی کرتے تھے، پہلے وہ جسم پہ گدواتے تھے، تو ایک شیر کی تصویر اچھی دکھی اس کو. تو ارے کہاں کرا ہے، کہاں پہ؟ ہاتھ پہ فلاں گدوانے والے سے گدوا، اس سوئی سے مارتے ہو گدوایا. تو کس کے نے کرا؟ وہ اچھی دکھی تھی، بہترین فوٹو. میں بھی کرا لا تو مجھے گئے. کس کے نے؟ فلاں ہے، اچھا کرنا. گیا جا کے بولا شیر کی تصویر بناؤ میرے جسم پہ. بنا کہاں بنا؟ پیٹ پہ بناؤ. مارا کہتا، سوئی سے مارا. اس کا اپنا طریقہ جو تھا مارا. ارے وہ درد ہو رہا جی، کیا کر رہے ہیں تم؟ میرے کو شیر کی تصویر شروع کر رہا ہوں. مجھے نہیں، کہاں سے شروع کر رہے تم؟ دم سے شروع کر رہا ہوں. ارے نکو، تم نکال دو جی. بولے نکو بہت سخت، بہت درد ہو رہا. نکو نکال، تم نکال دو. بولے نکو. بولتے نکو، تم نکال. ضروری ہے کیا شیر کو تم نکال دو؟ نکال دیا. پھر مارا. ارے بہت مارا، کیا کر رہے تم؟ بولے کان بنا رہا ہوں. نکو نکو، بغیر کان کی بہت نا شیر ہے، کیا نکال دو شیر، کان نکال دو. بولے ارے کان نکو 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 نکو، کان دو بھی نکو، دو بھی کانا نکو. بولے پھر مارا. کیا بنا رہے؟ مچھیاں بنا رہا ہوں. ارے نکو جی، درد ہو رہا، نکو، مچھیاں نکو. بولے پھر مارا. کیا بنا رہا؟ پیر بنا رہا. نکو جی، بہت درد ہو رہا. انہیں سوئی پھینک دیا کرتے. بولے کان نہیں، مچھیا نہیں، پیرا نہیں، ہاتھا نہیں، کچھ بھی نہیں. ایسا شیر اللہ پیدا نہیں کرا رہے. بولے میں کیسا پڑھوں؟ بول اللہ میں تو شیر نہیں پیدا کرا رہے بیٹا، میں کیسے پڑھوں رہے شیر؟ بولے تو کچھ بھی نہ کہو رہے تو ایسا اسلام. اس کے اندر نہ ٹوپی ہے، نہ کرتا ہے، نہ داڑھی ہے، نہ ظاہری کوئی چیز ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، کچھ بھی نہیں. کون سا اسلام ہے آپ پاس؟ بولو آپ کون سا اسلام ہے آپ کے پاس؟ نہ ضروری ہے کہ نماز چھوڑے تو کافر ہوتے کیا، داڑھی نہیں رکھے تو مسلمان ہوتے کیا؟ اب سب غیب پر ویسے کرتے کرتے اب ہے کیا پھر آپ کے پاس؟ یہ بولو. ارے اور ہلکی چیز سمجھ رہے میرے دوستو، داڑھی کا کٹانا، داڑھی کا مطلب ہلکی چیز سمجھ رہے ہیں آپ؟ سنو آپ ایک بات. وسلم کے پاس ایک کسرا کے کچھ لوگ آئے. ایک آدمی آیا، داڑھی منڈی ہوئی تھی اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ موڑ لیا، منڈا موڑ لیا. بولے کون؟ بولے تم کو کیا کر رہے تمہیں؟ بولے ہمارے رب نے ایسے حکم دیا، کسرا نے حکم دیا. آپ نے فرمایا میرا رب تو داڑھی بڑھانے کے حکم دیتا ہے، میرا رب مونچھ کٹانے کے حکم دیتا ہے میرا رب. یہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمارے دین میں یہ ہے، داڑھی بڑھانا ہے، مونچھ کٹانا ہے. اور سنو آخری کے واقعہ. ایک شاعر کے پاس ایک بزرگ پہنچے، اس حال میں پہنچے کہ وہ اپنی داڑھی بنا رہے تھے. تو اللہ والے نے پوچھا آغا ریش میں تراشی
جناب آپ داڑھی کٹا رہے ہیں، آپ داڑھی کتر رہے ہیں، آپ داڑھی صاف کر رہے ہیں، آپ یہ سنت ہے اللہ کے رسول کہ آپ اس کو کتر رہے ہیں۔ آپ تو شاعر تھے، اپنے انداز سے انہوں نے کہا کہ ریش می تراشم بلے دل کس نمی خراشم، داڑھی تو کتر رہا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں دکھا رہا ہوں۔ دیکھ رہے کتنا خوبصورت انداز دیکھ رہے ہیں آپ، کیا خوبصورت انداز۔ نہیں آپ میرے کو تانا مار رہے ہیں نا، دل کو تکلیف ہو رہی، لیکن میں کسی کے دل کو تکلیف تو نہیں دے رہا ہوں نا، میں شاعرانہ انداز تھا، میں کسی کے دل کو تکلیف تو نہیں دے رہا ہوں نا بھائی، داڑھی کٹا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بولے دل رسول اللہ می خراشی، اللہ کے رسول کے دل کو تم زخمی کر رہے ہو، تم دل کو نہیں تراش رہے ہو، تم دل کو زخمی نہیں کر رہے ہو، دلوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تم زخمی کر رہے ہو تم۔ تو میرے دوست اس کو سیریس لو، اللہ نہ کرے کہ اس حالت میں ہماری موت آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ یہ ظاہری چیز ہمارے پاس نہیں آ رہا، کیا دکھائیں گے وہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ایک بات۔ دوسری بات، ووٹر آئی ڈی کے تعلق جو مہم چل رہی ہے الحمدللہ، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ ابھی اب جتنے لوگ بیٹھے وہ اپنے گلی کے، اپنے خاندان کے، اپنے دوست احباب کے 10 احباب کو بولتے تو بڑا کام ہو جاتا۔ تو تعجب ہوا مجھے، اپنے محلے میں بعض لوگوں سے میں نے کہا کہ قریبی لوگوں سے کہا آپ کا ووٹر آئی ڈی نہیں بنا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں، آدھار کارڈ نہیں بنا، بس جی لے رہے زندگی گزار لے رہے یار لوگوں۔ ارے اتنی بھی غفلت میں اتنے کیا ہے، ووٹر آئی ڈی نہیں یار، آدھار کارڈ نہیں یار، کھا لیے پی لیے گزار لے۔ ارے ایسی بھی کیا غفلت ہے یار، کیا کتنی بری بات یارو، کتنا اہم مسئلہ ہے، شناخت کا مسئلہ۔ آپ اس ملک کے باشندے ہیں بلکہ شناخت ہے وہی نہیں ہے، جی لے رہے، ورنہ وہی حال ہوتا جو کہ برما کے لوگوں کا حال ہے، آپ کی شہریت ہی نہیں یہاں پر۔ تو اتنی غفلت میں مت گزار زندگی، اپنے دوست احباب کو بولو۔ اور مولانا آقا رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ سنایا تھا، ایسی غفلت، ایسی بھولی بھالی کہ کچھ بھی یہ بھی نہیں کہا، بس ہے، بس چل رہا بڑھ رہا۔ چبوتروں میں بیٹھ کے حکومت کے بارے میں، تلنگانہ کے بارے میں، مرکز کے بارے میں، بلکہ دنیا کے بارے میں تفسیر ہے۔ ووٹر آئی ڈی غیب ہے بیچارے کا، آدھار کارڈ ہی غیب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اب مگر تفسیر پورے امریکہ، پوری برطانیہ کا، پورے مغرب ممالک کا تفسیر کر رہے ہیں۔ ارے یہ کیا پاگل پن ہے یار، ارے آپ کے نیچے سے پانی دوڑ رہا اور آپ دنیا کے تفسیر کر رہے ہیں، آپ کے پاس کچھ ہے کہ نہیں؟ حضرت رحمۃ اللہ فرمایا تھا کہ ایک آدمی آ رہا تھا، تو دوست یار اس کو بولا میرے تھیلی میں کیا ہے، اگر بول دیا تیرے کہ ایک انڈا ہے تم کو بولے، میرے کیا معلوم رہے بھائی، غیب کا علم پڑے سے نہیں، اگر تو بول دیا میرے تھیلی میں کیا آتی ہے، ایک انڈا تیرے کو دے رہا ہوں، اتنی سمجھ نہیں دی اس کو، پھر انڈا وہ تو انڈا لا رہا ہوں گا نا، کیوں نہیں، وہ کیا میں غیب کا علم میں کیا رہے گا؟ پھر انہوں نے بولا اچھا بھائی اور ایک بار تو اگر کتنے بولا نا تو پورے 30 انڈے دیتا ہوں۔ ارے میں خدا کا بیٹا ہوں کیا رہے بھائی، میرے پیچھے کیوں پڑا؟ بولے نہیں معلوم بھائی میرے کو، ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس، بولے کچھ بھی سمجھ ہی نہیں ہے، بولے ووٹر آئی ڈی نہیں ہے، آدھار نہیں، کچھ بھی نہیں، کسار نہیں کسار۔ تو ہم بھی بنا لیں اور اپنے دوست، ایک آدمی کم از کم اپنے خاندان میں، اپنے دوست احباب تک میسج ڈال دے، وقت کم ہے، کبھی ووٹر آئی ڈی بنا لو۔ یہ چھوٹا مسئلہ نہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت کا، ہماری اپنی شناخت کا مسئلہ، ہماری اپنی شہریت کا مسئلہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ہوش کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔